یہ سلوک تو انڈین ایجنٹس کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جو بانی کے ساتھ کیا گیا ہے. روکڑی صاحب آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ وہ قید کے اندر ہے, پابند سلاسل ہے, اس کو سہولیات پوری میسر ہیں. قید تنہائی کا ہے نا سر, قید تو نہ کہے نا, قید تنہائی. نہیں, میں یہ چیپٹر نہیں, قید تنہائی یہ پیسٹن کا جو جیفری کا وہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں, وہ قید تنہائی کے اندر مشقتی نہیں ملا کرتے. یہ قید تنہائی والا ایک علیحدہ. لیٹس کم بیک ٹو دس. لیکن کیونکہ وہ قیدی ہے, میں اس کا ہر لحاظ سے مخالف ہوں, کیونکہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ وہ نہ صرف عداوت کی, اس نے مجھے نقصان پہنچایا پولیٹیکلی ہر لحاظ سے, اور اس وقت اس کا زور تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں اب وہ قیدی ہے, اب وہ گرا پڑا ہے, وہ بیمار ہے. میں واللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو شفا عطا کرے. وہ قیدی ہے. اسی طرح کے قیدی اور اس جیل کے اندر بیچارے جو زندگیاں جن کی ضائع ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے. یہ اتار چڑھاؤ, یہ جو ہے نا گردش ایام ہے, انسان کوئی بھی صدا اونچا نہیں رہ سکتا. میں کئیوں کو کہتا ہوں کہ ذرا دیکھ لیا کرو, یہ یا اولو الابصار سوچ لیا کرو, فتبرو کہ کون کہاں کس مقام پہ تھا, آج کس مقام پہ آ رہے ہیں, کس مقام پر کون سی باتیں کرتے تھا. اور اٹس ناٹ ود ہم, تمام وہ جو بڑے اقتدار کے بڑے بڑے نام, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ. ہم بڑی ایک ڈیفرنٹ سی, اللہ اس پر کرم کرے. اس کی آنکھ والا جو ایشو ہے ایک قیدی کے طور پر اس صورت کے اندر واقعی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو شفا عطا کرے. ناؤ سیکنڈ تھنگ, یہ جو کنٹینر ہے نا, موت کا کنٹینر, یہ فلانا کنٹینر, یہ پالیسی ہے جس نے تباہ کیا ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی. تو اس پالیسی پہ تو مجرمانہ غفلت کے بعد آئے نا, جس کی طرف آفتاب صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں, اور جو دیکھیں 85% ان کی بینائی چلی گئی. آفتاب خان مجبور ہے. نہیں, آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اب چلو ان کی بھی بات کر لیں جن پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا ہے. حکومت کی بھی بات کر لیں نا روکڑی صاحب. آفتاب خان, میں اس لیے تو چلیں ادا کر دیں, جو انہوں نے آپ نے کہا کہ آپ سے انہوں نے جو برا کیا اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ ان کی حمایت کریں, لیکن آپ کے پرانے ساتھی رہے ہیں, قریبی ساتھی رہے ہیں, مشکل میں ہیں, جنہوں نے مشکل میں ڈالا ان کی بات تو کریں. میں اس گمان میں ہی نہیں جاؤں گا کہ میں کوئی ایسی چیز اپنے گلے لوں کہ میں اپنے آپ کی نظر میں شرمندہ کھڑا ہوں. کیوں, میں کیوں ایسا کام کروں گا؟ یہ اتار چڑھاؤ, صحت, یہ ٹربل زندگی کا حصہ ہے. ہی از ان کرائسس. حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں, کوئی کردار نہیں. یہ جو ملاقاتیں نہیں ہونے دی, جو اتنا عرصہ ان کو اپنے ذاتی مولد سے نہیں ملنے دیا. ملاقات نہیں ہو رہی تو آنکھ چلی جاتی ہے. نہیں چلے, ذاتی مولد سے نہیں ملنے دیا نا, شاید وہ وقت پہ مل لیتے. دیکھیں نہیں, پیمز میں علاج پورا ہوا اور پراپر اچھے بہترین ڈاکٹرز نے دیکھا. یہ جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں نا, یہ چلتی رہیں گی. میں جب کوئی وکٹم بنتا ہے نا, مظلوم بنتا ہے, میں کہتا ہوں تھوڑا سا ذرا 2 دن پہلے اپنے بارے میں وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا اس وقت مظلوم بن رہے ہو نا, جب 10 دن پہلے کی اپنی زندگی دیکھ لو کہ اس وقت تم آسمان کو اور زمین کو اور اس تمام مخلوق کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے ہر تم نے کام کیا. تو چکی کے نیچے آ کے تھوڑا سا عاجزی کے اندر آ جاؤ. اور ویسے وہ پیمز میں جب آیا نا, جس وقت علاج کرانے کے لیے, واللہ وہ مکمل عاجزی میں تھا. اللہ اس کو اس لیول پہ لائے, وہ عاجزی میں آئے. یہ جو تکبر ہے نا, میں پرسنلی جانتا ہوں اس کو, اس کی سب سے بڑی بیماری یہ تکبر ہے. اور اس کے کان میں ڈالنے والے جو کہتے ہیں آج تم نے یا کیا, اور وہ اس وقت انسانیت سے ہٹ کے وہ تکبر اور اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈال دیتے اور متکبر. ابھی کیوں کسی کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ میں پیچھے نہیں کر رہا ہوں, میں جو باتیں کر رہا ہوں, میں جو باتیں کر رہا ہوں, میں آپ سے سمپل سے سوال کر رہی ہوں کہ چلے وہ ان کا تکبر تھا یا جو بھی ہے, جس کا بھی نتیجہ جو آپ فرما رہے ہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہی, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے بالکل. لیکن یہ سنگین ترین مجرمانہ غفلت ہے یا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سنگین ترین مجرمانہ غفلت اس وقت شروع ہوئی کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر آیا ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, نو ڈاؤٹ, تمام صوبوں میں, اور لوگوں نے جانیں لگا دی اور لوگ اس پارٹی کے ساتھ تھے. اس نے اس مجرمانہ غفلت سے اس کنٹینر پہ چڑھ کے اور ان غلیظ ساتھیوں کے اکسانے پہ کہ جو اس کو کہتے تھے کہ تو فرانس کا انقلاب لے کے آ, تو سری لنکا بنا, تو فلانا بنا, اور یہ اور وہ تمام غلیظ آج انجوائے کر رہے ہیں اور یہ اندر پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ اس نے وہ راستہ پسند کیا اور یہ ملک کے خلاف خود ذمہ دار ہیں وہ, اور 100% جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے ان کی صحت کا بھی مسئلہ ہے, وہ خود ذمہ دار. آپ پھر اور طرف لے لیکن میں تو صحت کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اب میں آج آپ کے پاس آیا بیٹھوں,
میں بیمار ہوں اس وقت, میں آپ کو کیا بتاؤں, جی 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 میری طبیعت خراب ہے, اللہ پاک آپ کو اب صحت یہ چیزیں اوپر نیچے چلتی رہتی ہیں, میں کیا کروں گا, میرے ساتھ جب میں اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کروں گا, میں اس کے لیے یقین کریں دل سے دعا گوں. کیوں؟ لیکن آپ اس کا ذکر تو کریں گے کہ اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہو, نہیں, اگر آپ کو بر وقت کوئی میڈیسن چاہیے تھی, ٹریٹمنٹ چاہیے تھا, آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ اس کے ساتھ یہ عمدن کسی نے کیا ہے. اچھا میں یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ یہ کہیں کہ عمدن یہ کیا گیا ہے, میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی یہ الزام لگا رہی ہے, غلط لگا رہی ہے, یہ غلط لگا رہی ہے. آفتاب صاحب آپ کا الزام بالکل, ایک اور بھی کہتا ہوں, تھوڑا ان کو بھی ٹائم دے دینا. بالکل, چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کیا بہت اچھا کیا, ہاں بالکل بالکل, اور دس از دا رائٹ وے, لیکن لیٹ نہیں کیا, میں پھر کہہ رہا ہوں میں پاکستان میں رہ رہا ہوں, میں یعنی ہم سارے کہاں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو اس کو سہولیات میڈیکل کی ملنا چاہیے نا وہ اس کو ملنی چاہیے.